کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے، اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے، لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار، اللہ کے اسماء کا ذکر، دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ، تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. لطائف علمی، لطائف علمی کے تحت ہم تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اس کو مشعل راہ بناتے ہیں. آج ہم واقعہ پیش کریں گے ابو عبداللہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا. ابو عبداللہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے پائے کے ولی ہیں، بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قربت کا ان کو عطا کر رکھا تھا. چنانچہ یہ عمدۃ البساتین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے اور اس کے اندر جو ہے حضرت نے بہت سے واقعات جمع کیے اولیاء کاملین کے. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے ابو عبداللہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. وہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ حج پر گیا اور حج میں جانے کے بعد میدان عرفات کے اندر جو ہے وہ میں لیٹا ہوا تھا، آخری رات تھی، میدان عرفات میں لیٹا ہوا تھا کہ میری جو ہے وہ آنکھ لگ گئی. تو آنکھ جیسے لگی تو خواب دیکھتا ہوں، 2 فرشتے آتے ہیں. 2 فرشتے آتے، ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس سال جو ہے کتنے لوگوں نے حج کیا ہے. یہ ایک فرشتہ پوچھتا ہے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے، 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، لیکن جو ہے قبول صرف 6 کا ہوا ہے. یہ بات ساتھ ایڈ کرتا ہے کہ تعداد بھی بتا رہا ہے کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا لیکن قبول صرف 6 آدمیوں کا ہوا ہے. اب جب ابو عبداللہ جوہری رحمۃ اللہ فرماتے جیسے میں نے یہ بات سنی تو مجھے بڑا دکھ اور صدمہ لگا کہ صرف 6 آدمی، اور ظاہر کو 6 میں وہ سوچنے لگے کہ میں کہاں ہوں گا، وہ 6 پتہ نہیں کون خوش نصیب ہوں گے. تو میں اس صدمے اور غم میں اپنے منہ پہ میں نے جو ہے وہ تماچے مارے اور میں پاؤں جو ہے وہ رگڑنے لگا. تو یہ کیا آفت آ گئی کہ یہ کیا ہماری بدنصیبی ہے کہ صرف 6 آدمی کا حج قبول اور 6 لاکھ کا قبول نہیں ہوا. یہ بات اتنے میں اس فرشتے نے، پہلے والے فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ 6 لاکھ میں سے 6 کا قبول ہوا تو باقی جو ہیں جن کا قبول نہیں ہوا ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، یہ سوال کیا. تو اس شخص دوسرے فرشتے نے کہا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا حج تو قبول نہیں کیا براہ راست، صرف 6 کا قبول کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سب حاجیوں پہ اپنا نگاہ کرم ڈالا، اپنے کرم اور لطف کے نتیجے میں ہر ایک جو 6 جن کا قبول، ہر ایک کی برکت سے 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا. کہ 6 آدمیوں کی برکت سے 6 لاکھ کا حج اللہ نے قبول کر لیا. اصل میں ڈائریکٹ جو قبول 6 کا ہوا، لیکن اللہ نے اپنی لطف و عنایت کا یہ مظاہرہ کیا کہ ان میں سے ایک کی برکت سے 1 لاکھ کا حج قبول ہوا. اس طریقے سے اللہ نے پورے 6 لاکھ کا حج قبول کر دیا اور فرمایا کہ یہ صرف اللہ نے اپنے فضل سے کیا اور باقی لوگوں کا بھی حج قبول ہو گیا. ناظرین، یہ واقعہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. آج ہم عبادتیں کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس ہی کر لی اور قبول بھی ہو گئی. نہیں، آپ کو پتہ نہیں وصول ہو گیا، قبول ہوا یا نہیں. یعنی آپ کو وصل ہو گیا، مکہ تک پہنچ گئے، وصل ہو گیا، مدینہ تک پہنچ گئے، تو گویا کہ وصول تو ہو گیا لیکن قبول بھی ہوا یا نہیں، یہ تو دوسرا سوال ہے. آج ہم وصول کو قبول سمجھتے ہیں. ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر پہنچ گئے، جی عمرہ کر لیا، بس ان کا مطلب ہے ہم سارے گناہ معاف ہو گئے، عمرہ لکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے ہم. تو پہنچ جانا کافی نہیں، پہنچ جانے کے بعد آپ کا پہنچنا قبول بھی ہوا یا نہیں. پہنچنے کو تو دشمن کے دروازے پہ بھی آپ پہنچ جاتے ہیں، یا دشمن آپ کے دروازے پہ بھی آ جاتا ہے، تو کیا مطلب اس کا آنا آپ قبول کرتے ہیں؟ نہیں.
آپ اس کو اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو معلوم ہے کہ وصول کافی نہیں ہے، وصول کے ساتھ قبول اثر ضروری ہے۔ اس لیے تو دعا کرتے یا اللہ ہماری نیکی کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا گھر بنانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا وتوب علینا، اور کوئی اس کے پیش کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے بنانے میں تو یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو دیکھو یہ قبول، اس لیے جب بھی کوئی نیکی کریں اس کی قبولیت کی فکر میں لگیں۔ آپ نے وصول تو کر لی، نیکی کر لیا آپ نے کہا، اب وہ قبول بھی ہو جائے، اہل اللہ اور عارفین کی نگاہ اس پہ رہتی ہے کہ اللہ کیا قبول ہوا کہ نہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ بس اوقات پریکٹیکلی نیکی ہوتی نہیں، کی نہیں ہوتی، صرف دل کے اندر چاہت و ارادہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیوں میں لکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا عارفین کا کام ہے، تو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکیاں لکھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن ان نیکیوں نیکیاں لکھی ہوئی ہیں اس نے دنیا میں کی نہیں، جب ان کے سامنے پیش کی جائیں گی تو کہا کہ رب ذرا یہ تو میں نے کی بھی نہیں، میں کہا نہیں، تم نے اس کا مصمم اور نیک ارادہ کیا تھا لیکن پھر پریکٹیکلی کر نہیں سکا تھا، لیکن تیرے سچے ارادے کی وجہ سے ہم اس کو نیکی لکھ دی۔ تو دیکھو جو نیکیاں نہیں کی اور صرف دل میں سچی نیت کی ہے، اللہ نے اس کو نیکیوں میں لکھ دیا۔ اور یہاں 6 لاکھ بندوں نے حج باقاعدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کا قبول نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قلب کا جو اللہ سے تعلق اور اندر کی جو چاہت اور جذبہ جو ہے اس پر فیصلے ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی نیکی کریں اس پہ یہ ہو کہ یا اللہ قبول ہو جائے۔ ٹوٹی پھوٹی نماز ہے یا اللہ کر لی ہے لیکن ہم اس پر مطمئن نہیں، یا اللہ قبول فرما۔ تبھی تو یہ سنت ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے استغفر اللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر 3 مرتبہ، 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے۔ کیوں کہ یا اللہ یہ نماز اس تیری شان کے مناسب نہیں تھی، بس آپ اپنے لطف کرم سے اس کو قبول کر لیجئے، ستاری کا پردہ تان کے۔ تو کہ قبولیت تو معلوم ہے کہ حج پہ جانے والے بھی سمجھ لیں، یہ نہ کہ فخر کریں ہم نے 10 حج کر لیے 15 حج کر لیے، نہیں، حج میں آپ کو اللہ کے گھر کا وصول تو ہوا لیکن قبول بھی ہو یا نہیں تو فیصلہ قبول پر ہے، جیسے اس میں بتایا، اور اللہ اپنے لطف و کرم سے باقیوں کی برکت سے قبول کر ہی لیتے ہیں جیسے اللہ نے جگہ اس واقعے کے اندر قبول کیا۔ لیکن بندے کو فکر ضرور رہنی چاہیے کہ اللہ میرے نیکی قبول ہو، آمین یا رب العالمین۔